اس دورے کے پہلے مرحلے میں وہ کالام اور سوات کے علاقے کانجو پہنچے تھے، جہاں پر وزیر اعظم نے تمام تر سیلابی صورتحال کا خود معائنہ کیا ہے اور تمام تر اس جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کو خود مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ بذات خود اس تمام تر ریلیف اور ریسکیو کی سرگرمیوں کو مانیٹر کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، اور اس وقت وزیر اعظم پٹن پہنچے ہیں کے پی کے دورے میں، اور یہاں پر وزیر اعظم محمد ساتھیوں، امیر مقام صاحب، مکان صاحب، دورانی صاحب، آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سب اظہار افسوس کرتے ہیں کہ جو دو ہمارے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو، آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی میں کالام سے، سوات سے اور بحرین، ان تمام علاقوں سے میں ہو کے آ رہا ہوں۔ وہاں پہ بھی بے پناہ بہت زیادہ دریا میں نقصان ہوا، جب دریا میں ابال آیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کچھ لوگ وہاں پر سیاح پھنس گئے، ان کو الحمدللہ سب افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹرس ان کو جا رہے ہیں اور ان کو انخلاء ان کا ہو رہا ہے۔ تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس لوئر کوہستان میں سب سے زیادہ نقصان دوبیر میں ہوا۔ دوبیر میں یہ ٹھیک بات ہے جی؟ دوبیر رانولیا، جی ہاں بالکل۔ پتن میں اتنا نقصان سے یہاں پر اتنا نہیں ہے جی، لیکن بہرکیف میں یہاں پر آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وفاقی حکومت پوری طرح جو ایک اتحاد ہے، پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے، جے یو آئی کا اتحاد ہے، مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف صاحب، ہمارے نمائندے امیر مقام اور دوسری ساتھی پارٹیاں ہیں، سب مل کے ہم یہاں پر آپ سے اظہار افسوس کرنے آئے اور آپ کو یہ یقین دلانے آئے کہ اس مصیبت کے وقت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گھروں میں بحال نہیں ہو جاتے، ہم انشاءاللہ دن رات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ صوبائی حکومت این ڈی ایم میں جو وفاقی ادارہ ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، پی ڈی ایم اے جو صوبے کا ادارہ ہے، صوبائی انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں موجود رہیں گے۔ آج میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے حال احوال جان آپ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سیلاب میں چاہے وہ دریا کے ذریعے نقصان ہوا ہے، چاہے وہ بارشی پانی کے ذریعے ہوا ہے، جو بھی ہے، ہر گھر کو ہم 25,000 روپیہ فی گھر ان کو ہم معاوضہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ جن کے گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو وفاقی حکومت 10 لاکھ روپیہ دے رہی ہے ان کے گھر والوں کو۔ یہ 10 لاکھ روپیہ معاوضہ جو دکھ ان کے گھر والوں کو ہے، وہ تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وسائل چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کی کو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جن کے مال مویشی مر گئے ہیں، سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، بلوچستان میں بڑی تباہی ہوئی ہے، آپ کے کے پی میں، کوہستانی علاقے میں، اور پھر وہاں پہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں۔ تو جہاں جہاں یہ نقصان ہوا ہے، ہم انشاءاللہ پوری طرح جو وسائل ہیں آپ کی خدمت میں ہم
مہیا کریں گے انشاءاللہ، اور خوراک ٹینٹ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہاں سے خیمے آ رہے ہیں، ادویات آ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، بچوں کے لیے بھی وہاں سے سامان آ رہا ہے. ہم کے بہت شکر گزار ہیں دوست ممالک کے. اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں، برادر ممالک میں ہمارا سعودی عرب ہے، ہمارا یو اے ای ہے، قطر ہے، ہمارا ایران ہے، اور دوست ممالک میں چین ہے. یہ سب ہماری مدد کر رہے ہیں. امریکہ نے بھی ہمیں امداد کا کل اعلان کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. تو جو ممالک برطانیہ نے کیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، اور جو اقوام متحدہ ہے، سب سے زیادہ جو بڑی رقم یعنی سامان کی شکل میں جو اعلان کیا ہے وہ ہے جو ہمارے بھائی میرے دوست جو یو اے کے صدر ہیں، ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد، انہوں نے $50 ملین کا سامان کی شکل میں امداد کا انہوں نے اعلان کیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ترکی کے صدر ہمیں وہ سامان بھیج رہے ہیں. امریکہ نے کل $30 ملین کا اعلان کیا ہے. اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے تعاون سے، اور وفاق کے جو دوسرے محکمے ہیں، ہمارے کلائمیٹ چینج کی جو وزارت ہے اور دوسرے سب نے مل کر اب اقوام متحدہ نے کل جو ہماری فلیش اپیل جاری کی ہے اور $160 ملین کا انہوں نے کیا ہے اعلان. تو دوسرے بھی ادارے کریں گے. بہرحال چاہے باہر سے امداد آ رہی ہے یا پاکستان کے اپنے وسائل سے، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ وعدہ ہے. اب آپ کو سب کو، ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کہ جو حقدار ہے وہ رہ نہ جائے، اور ناحق کو یہ نہ ملے وہ بڑی زیادتی اور ظلم اور ناانصافی ہو. تو یہ آپ سب کو مل کے، ہم سب کو مل کے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے انشاءاللہ. اور آج میں 10 ارب روپے کا میں نے اعلان کیا ہے کے پی کے لیے، اور این ڈی ایم اے جو ہمارا وفاقی ادارہ ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، ان کے ساتھ مل کر صوبے کی جو ہے انتظامیہ، ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کریں گے. اور شفاف طریقے سے یہ 10 ارب روپے یہ انشاءاللہ، سڑکیں ٹوٹی ہیں، پل ٹوٹے ہیں، جو بھی ہم نے آپ کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے اس کی معاوضہ ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور جب تک آخری گھر جو ہے، آخری فرد اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. کہنا چاہتا ہوں